بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشنز صحت پر خطرناک اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلینز موڈ پر لگا کر سو جائیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی نہ پئیں، اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ ہاتھوں میں پلاٹ نظر آنے لگے تو یہ خون کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں انار، گاجر اور کھجوریں زیادہ استعمال کریں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی ضرور پئیں، یہ گردوں کو صاف کرتا ہے۔ سبزے میں یا کھلے آسمان تلے چہل قدمی کرنے سے انسانی دماغ میں نئے اور تخلیقی خیالات پیدا ہونے کی شرح میں 60% تک اضافہ ہوتا ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینا دماغی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو 64% تک بڑھا دیتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھ کر مسکرانا خود اعتمادی بڑھانے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ جو لوگ گھروں میں پالتو جانور پالتے ہیں وہ عام طور پر ذہنی دباؤ اور بلڈ پریشر جیسے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ چاکلیٹ زیادہ نہ کھائیں، اس سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ پالک ہڈیوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ لیموں کا چھلکا ناخنوں پر رگڑ لو، ناخن صاف شفاف ہو جائیں گے۔ صبح کھلی فضا میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں، اس سے دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ مرد حضرات روزانہ 3 کھجوریں کھا لیں، مردانہ کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوپہر کے وقت کلولا 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض دور کرتی ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ سے نجات پانے کے لیے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، ذہنی سکون ملے گا۔ آم کا اچار خراب ہونے کا خوف ہو تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر کوئی الائچی شامل کر لی جائے تو خوشبو دور دور تک رہے گی۔ مچھلی کی بدبو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مچھلی کو دھو کر تھوڑی دیر کے لیے سرکہ لگا کر رکھ دیں، اس سے مچھلی کی بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے کو ہاتھوں پر رگڑیں، ایسا کرنے سے ہاتھوں کی سیاہی کم ہو جائے گی۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ تک یہ عمل کرنے سے ہاتھ گورے ہو جائیں گے۔ انڈوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہیں ٹھنڈی جگہ پر رکھیں اور اوپر سے باریک کپڑے سے ڈھانپ دیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے، اس سے انڈے جلدی خراب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گہرے ہیں تو سر میں پیاز کا رس لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے بیسن میں تھوڑی سی ہلدی اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر دھوپ کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ جائیں تو مسور کی دال کا پاؤڈر ہی ملا کر لگائیں، اس سے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کو باریک پاؤڈر کی صورت میں پیس لیں، روزانہ رات کو تھوڑا سا پاؤڈر پانی میں ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرہ چمکدار اور گلابی دکھائی دے گا۔ قیامت کی کچھ اہم نشانیاں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، لوگ روزہ رکھ کر توڑ دیں گے، عورتیں مردوں والے فیشن اپنائیں گی اور مرد حضرات عورتوں والے فیشن اپنائیں گے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہوں وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر صبح نہار میں اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں تو زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کلونجی کے دانے کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر خون کی کمی ہو جائے تو گاجر کا رس پئیں۔ چاولوں کا استعمال شام کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں، یہ بالوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو درست رکھنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانا یا ادرک والی چائے پینا ہاضمے کو تیز کرتا ہے۔ پودینے کے چند پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدہ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے میٹابولزم کو تیز کرنا ضروری ہے۔ صبح سویرے نیم گرم پانی میں آدھا لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا چربی پگھلانے میں بہت مددگار ہے۔ دن میں 2 بار سبز چائے کا استعمال کریں،
یہ کیلریز جلانے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو 1 چمچ زیرہ پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو ابال کر پی لیں۔ یہ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں۔ چینی اور چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ رات کا کھانا سونے سے کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ پیدل چلنے کی عادت بنا لیں۔ تخلیقی ذہن رکھنے والے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیرونی شور کے بغیر سکون سے سوچنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے چابیاں یا فون بھول جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ مستقبل کی بڑی منصوبہ بندیوں میں مصروف ہے۔ جو لوگ زندگی کے خطرات یا موت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں وہ عام طور پر زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دوسروں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا دماغ کے لیے ایک بوجھ ہے کیونکہ حقیقت اور بناوٹی کہانیاں دونوں کو بیک وقت یاد رکھنا پڑتا ہے، جس سے ذہن تھک جاتا ہے۔ شدید غصے یا تناؤ کی حالت میں رو لینا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ انسان کو ذہنی صدمے یا دل کے دورے کے خطرات سے بچاتا ہے۔ چیزوں کو ضرورت سے زیادہ ترتیب سے رکھنے یا بہت زیادہ صفائی کی عادت بعض اوقات انسان کے اندرونی ذہنی تناؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ مادی اشیاء سے ملنے والی خوشی عارضی ہوتی ہے، جبکہ سفر اور نئے تجربات سے حاصل ہونے والی خوشی انسان کے ساتھ دیر تک رہتی ہے۔ نیند کی کمی جسم میں ان ہارمونز کو متحرک کر دیتی ہے جو بھوک کا احساس بڑھاتے ہیں، جس سے وزن بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس کام سے آپ کو ڈر لگتا ہو اسے کر لینے سے دماغ میں سکون اور خوشی پہنچانے والے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار فرد یا تو بہت زیادہ نیند لیتا ہے یا پھر وہ بالکل نہیں سو پاتا۔ یہ دونوں کیفیتیں ذہنی بوجھ کی علامت ہے۔ کسی کو 20 سیکنڈ تک گلے لگانے سے جسم میں ایسے کیلریز خارج ہوتے ہیں جو باہمی بھروسہ اور ذہنی سکون میں اضافہ کرتے ہیں۔ ماضی کی اچھی یادوں میں کچھ وقت گزارنا انسان کو موجودہ دور کی تنہائی اور اداسی سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سونف کے چند دانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجور کھائیں۔ گرم پانی کے استعمال سے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی کی عادت ڈالیں، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ جس انسان کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا دودھ نیم گرم پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کھیرا کھانا جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، اس لیے سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار شخص ہوتا۔ ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا لیکن بیٹا نہیں جاگا۔ نماز باجماعت ختم ہونے کے بعد اسے دوبارہ جگایا تو وہ اب بھی نہیں جاگا۔ والدہ اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی اور اسے یونیورسٹی جانے کے لیے نہیں جگایا۔ بیٹے کا صبح 9 بجے امتحان تھا۔ جب وہ 9:30 بجے نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو فون لگایا اور کہا، امی آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میرا امتحان چھوٹ گیا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا میں نے دیکھا کہ تم آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا ہے، اس واسطے مجھے تیرے دنیا کے امتحان کی پرواہ نہیں رہی۔ ہمارے معاشرے میں 4 سال کے بچے کو صبح 7 بجے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اسکول جانا ہے، لیکن 15 سال کے نوجوان کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ ابھی بچہ ہے۔ کسی کو نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی کسی خوبی کی تعریف کریں، اس طرح وہ آپ کی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے قبول کرے گا۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی معلومات دماغ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں، جبکہ ٹائپ کی گئی چیزیں جلد ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ انسانی دماغ صبح کے وقت زیادہ بہتر اور منطقی فیصلے کرتا ہے، جبکہ رات کے وقت فیصلوں پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے کی شدید خواہش اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خود کو تنہا محسوس کرے یا اسے توجہ اور محبت کی کمی کا احساس ہو۔ جو لوگ صبح اٹھتے ہی اپنا بستر ٹھیک کرتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر دن بھر زیادہ منظم اور خود اعتماد رہتے ہیں۔ انسانی دماغ پورے جسم کی کل توانائی کا 20% حصہ اکیلا ہی استعمال کر لیتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے، اسی لیے گفتگو کے دوران
نام کا استعمال تعلقات میں اپنائیت پیدا کرتا ہے۔ دوران گفتگو اگر کوئی شخص نظریں جھکا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو شرمندگی محسوس کر رہا ہے یا اپنے اصل جذبات چھپانے کی کوشش میں ہے۔ سچی مسکراہٹ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے آنکھوں کے گرد جھریاں پڑتی ہیں، جبکہ صرف ہونٹوں تک محدود مسکراہٹ مصنوعی ہوتی ہے۔ بحث کے دوران اپنی آواز کو دھیما رکھنے سے سامنے والا شخص لاشعوری طور پر خود ہی خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے سوال کریں اور وہ جواب نہ دے تو 5 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کریں۔ یہ خاموشی سامنے والے کو مزید تفصیل بتانے یا سچ بولنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر آپ کو خدشہ ہو کہ کسی محفل میں کوئی شخص آپ پر تنقید کرے گا تو اس کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ جائیں۔ ایسا کرنے سے اس کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ کسی گاؤں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ ان کے ہاں اگر کوئی اجنبی آ بھی جاتا تو اس پر ایسے ٹوٹ پڑتے جیسے وہ شہزادہ ہو۔ دال، گوشت، پراٹھے، حلوہ، لسی اور اوپر سے دہی تک دسترخوان پر چن دیتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک اجنبی مہمان گاؤں آیا۔ گاؤں والے بھاگ بھاگ کر کھانا لائے اور دسترخوان یوں سجا دیا جیسے ولیمے کی دعوت ہو۔ مہمان نے کھانا دیکھ کر خوشی سے جی بھر کے کہکہ لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی کے دانت اندر اٹک گئے، کیونکہ دسترخوان کے عین بیچ میں ایک بڑا سا موٹ ڈنڈا بھی رکھ دیا گیا تھا۔ مہمان نے تھوک نکلا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی یہ ڈنڈا یہ کیوں رکھا ہے؟ گاؤں والے مسکراتے ہوئے بولے، ارے بھائی یہ ہماری پرانی روایت ہے، بس اسے ہی پورا کر رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، کھانا شروع کریں۔ لیکن مہمان کے دل میں کھٹک بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہیں کھانا کھلا کر آخر میں اسی ڈنڈے سے میری دھلائی نہ ہو جائے۔ وہ اندر ہی اندر سہم گیا اور ضدی لہجے میں بولا، جب تک اس ڈنڈے کی حقیقت نہیں بتاتے تو میں ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈنڈا دسترخوان پر کیوں رکھا جاتا ہے۔ وہ تو بس اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے دیکھتے آ رہے تھے، اسی لیے وہ روایت نبھا رہے تھے۔ وہ کسی بڑے بزرگ کی کھوج میں نکلے جو اس ڈنڈے کا راز بتا سکے۔ آخر کار ایک معمر بزرگ کو بلایا گیا۔ وہ آئے، ڈنڈا دیکھا تو بھڑک اٹھے۔ اس نے کہا، یہ کس جاہل نے اتنا لمبا ڈنڈا رکھ دیا؟ ہم تو صرف ڈنڈا ہمیشہ 3 فٹ کا رکھتے تھے اور تم نے 7 فٹ کا رکھ دیا۔ فوراً ڈنڈا کاٹ کر اور تراش کر 3 فٹ کر دیا جائے اور واپس دسترخوان پر رکھ دیا، لیکن ڈنڈا رکھنے کی وجہ نہیں بتائی۔ مہمان کے چہرے پر اب بھی خوف تھا۔ اس نے سوچا پہلے تو بھاری ڈنڈا تھا، شاید مارتے وقت احتیاط کرتے، لیکن یہ ڈنڈا تو ہڈی پسلی ایک کرے گا۔ وہ ایک بار پھر ضد پر اکڑ گیا کہ ڈنڈے کی حقیقت پتہ چلے گی تب ہی کھانا کھاؤں گا۔ گاؤں والے مہمان کی ناراضگی سے ڈر گئے اور دوڑے کسی ضعیف بزرگ کی تلاش میں۔ کافی تلاش کے بعد 90 برس کا ایک اور بزرگ کو لایا گیا جس کے کانوں میں اونچا بولنا پڑتا تھا۔ انہوں نے ڈنڈا دیکھا اور غصے سے کانپتے ہوئے بولے، اوئے بے وقوفو، ہم دسترخوان پر ڈنڈا نہیں بلکہ چھڑی رکھتے ہیں، اتنی کے ہاتھ میں سما جائے۔ شاباش، اسے اٹھاؤ اور یہاں تک ایک لچکدار چھڑی لاؤ۔ ڈنڈا وہاں سے ہٹا کر ایک لچکدار چھڑی رکھ دی گئی۔ مہمان کو اب غصہ آنے لگا تھا کہ کوئی یہ تو بتاتا نہیں یہ رکھی کیوں ہے، اور بس سائز چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اگر لچکدار چھڑی کی مار پڑی اپنی تو چمڑی ادھر جائے گی۔ اس نے غصے سے چلا کر پوچھا، بھائی خدا کا واسطہ ہے صرف اتنا بتا دو، آخر کھانے کے ساتھ چھڑی رکھنے کا منطق کیا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ یہ کیوں رکھتے ہیں، خیر ساتھ والے گاؤں میں بھی یہی رواج ہے، وہاں سے ہم کسی بڑی عمر کے بزرگ کو لاتے ہیں، شاید وہ بتا دے۔ وہ دوسرے گاؤں سے ٹولی میں 130 سالہ بوڑھے بزرگ کو لے آئے اور اسے مہمان کے سوال کا بتایا۔ انہوں نے چھڑی پر ایک نظر ڈالی اور فوراً ڈان کر بولے، یہ سب جہالت، بدعت، اضافت ہے۔ اصل روایت تو یہ ہے کہ مہمان کے سامنے پیالی میں ایک باریک تنکا رکھا جائے تاکہ اگر گوشت کا کوئی ریشہ دانتوں میں پھنس جائے تو وہ آرام سے نکال سکے۔ تم لوگوں نے یہ کیا ظلم کیا، یہ تیلی کو چھڑی، پھر ڈنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ اب جا کے مہمان کو جان میں جان آئی۔ مہمان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائیو، میں تو ڈنڈے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد میری ہڈی گوشت الگ کر دو گے۔ پھر اس نے سکون سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ڈکار ماری اور ہنستے مسکراتے شکریہ ادا کر کے گاؤں سے رخصت ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ایک بات نکلتی ہے تو آگے بڑھتے بڑھتے اپنی اصل شکل ہی بدل لیتی ہے۔ ایسے ہی بدعت کی مثال ہے، اس میں اضافہ کرتے کرتے اصل حکام کی صورت ہی بدل دی جاتی ہے۔ تحقیق کرنے والوں کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ کیا تم ہمارے بزرگوں سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کے جو بدعات رائج الوقت ہیں
ایسا کام تو بزرگوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اصل تعلیمات تو کوئی پڑھتا نہیں، بس سنی سنائی پر چلتے ہوئے نئی نئی بدعات شامل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں یا رو پڑتے ہیں، وہ نفسیاتی طور پر زیادہ قابل بھروسہ اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ کچھ پرانی اور غیر ضروری چیزوں کو بھول جانا دماغی صحت کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ اہم معلومات کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔